Welcome my YouTube channel Saifullah Muhammadi Official. Please subscribe my YouTube channel and press the bell icon for more videos. Thanks. یہ ایک سوال پوچھا گیا جی، محرم الحرام کے مہینے میں میاں بیوی کا ہم بستری کرنا، خصوصاً 9 اور 10 محرم کو میاں بیوی کا ملنا، ہم بستری کرنا، یہ کیسا ہے؟ کہیں گناہ تو نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے، محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، اسلام سے پہلے بھی یہ بڑا عزت اور احترام اور تکریم والا مہینہ تھا، اور اسلام کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت اور اس کی تکریم کو اسی طرح برقرار رکھا ہے۔ اور 4 جو حرمت والے مہینے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، ان 4 حرمت والے مہینوں میں یہ ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے، اور اس مہینے کی حرمت کو پامال کرنے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے کہ اس مہینے کے اندر اپنے اوپر انسان ظلم نہ کرے، جنگ و جدال نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، گناہوں سے بچ کے زندگی گزارے۔ تو یہ حرمت والے مہینوں میں ایک حرمت والا مہینہ ضرور ہے، لیکن جہاں تک سوال ہے کہ اس مہینے کے اندر یا 9-10 محرم کو ہم بستری کرنے کے حوالے سے، تو یاد رکھیے کہ 5 ایسے مواقع ہیں۔ کتنے؟ 5 ایسے مواقع ہیں، 5 ایسے اوقات ہیں جہاں پہ میاں بیوی کو آپس میں ملنا جائز نہیں ہے، ان کا آپس کے اندر ہم بستری کرنا گناہ ہے اور ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ ان میں سے پہلا موقع وہ ہے حج اور عمرے کا۔ میاں بیوی دونوں حج پہ اور عمرے پہ گئے ہیں، تو ان دونوں نے اگر احرام باندھا ہوا ہے تو احرام کی حالت کے اندر یہ آپس میں ہم بستری نہیں کر سکتے۔ دونوں میں سے کسی ایک نے بھی باندھا ہوا ہے تو پھر بھی ان کے لیے ہم بستری کرنا، آپس میں تنہائی اس طرح اختیار کرنا اور ملنا درست نہیں ہے۔ نمبر 2، اعتکاف کی حالت میں اگر میاں بیوی میں سے کوئی بھی اعتکاف بیٹھا ہے تو اعتکاف کی حالت کے اندر ان کا آپس میں ملنا جائز نہیں ہے، ہم بستری کرنا یہ درست نہیں ہے۔ نمبر 3، روزے کی حالت میں میاں بیوی میں سے کسی نے بھی روزہ رکھا ہے تو روزے کی حالت میں ان کا آپس میں ہم بستری کرنا، آپس میں ملنا یہ بھی جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، بلکہ گناہ ہوگا۔ نمبر 4، اگر عورت کو اس کے مخصوص ایام آئے ہوئے ہیں، اس کے مینسز، مخصوص ایام، ماہواری کے ایام جو ہر ماہ ایک عورت کو آتے ہیں، اگر عورت ان ایام کے اندر ہے تو پھر ان ایام کے اندر بھی میاں بیوی کا آپس کے اندر ملنا، ہم بستری کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ 5ویں نمبر پر عورت جب بچہ پیدا کرتی ہے، بچے کی ڈلیوری کے بعد اس کو خون آتا ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے، اور یہ کچھ مخصوص ایام تک چلتی ہے۔ شریعت نے اس کو 40 دن تک اس کی حد مقرر کی ہے۔ 40 دن سے پہلے بھی کئی خواتین کی یہ بلیڈنگ بند ہو جاتی ہے، تو جب تک یہ بلیڈنگ بچے کی پیدائش کے بعد جاری رہے، جس کو نفاس کا خون کہا جاتا ہے، تو ان ایام کے اندر بھی میاں بیوی کا آپس کے اندر ملنا، خلوت اختیار کرنا، ہم بستری کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ 5 مواقع ایسے ہیں جہاں پہ میاں بیوی کا آپس میں ملنا درست نہیں ہے، گناہ ہے۔ اب ان کے علاوہ جتنے بھی مواقع ہیں، چاہے وہ کوئی سال کا کوئی بھی مہینہ ہو، وہ محرم کا مہینہ ہو، وہ سفر کا مہینہ ہو، وہ کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی لمحہ ہو، تو کسی بھی لمحے کے اندر، کسی بھی مہینے کے اندر، چاہے وہ محرم کا مہینہ اور اس کی 9 اور 10 تاریخ کیوں نہیں ہے، ان 9 اور 10 محرم کو بھی میاں بیوی کا آپس کے اندر ہم بستری کرنا گناہ نہیں ہے، یہ جائز ہے، میاں بیوی آپس کے اندر ہم بستری کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے کئی ایسے میاں بیوی ہوتے ہیں جو آپس کے اندر ایک دوسرے کی قربت اختیار نہیں کرتے اور اس چیز کو سے بدشگونی لیتے ہیں کہ اگر ہم نے مل لی، اور یہی وجہ ہے کہ ماہ محرم کے اندر کئی ایسے احباب ہیں کہ جو ماہ محرم میں شادی کرنے کو حرام سمجھتے ہیں اور شادی کرنا درست نہیں سمجھتے، اس لیے کئی اہل سنت کے بھی لوگ ہیں ماہ محرم میں شادی نہیں کرتے، حالانکہ ماہ محرم میں شادی کرنے کی پابندی اسلام نے نہیں لگائی۔ شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں، کوئی قدغن نہیں ہے، شادی کی کرنی چاہیے، اس کے اندر کوئی ایسا حرج نہیں، بدشگونی بھی نہیں لینی چاہیے، اس طرح کا کوئی معاملہ شریعت کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے، نہ ہی اس طرح کا کوئی منع کیا گیا ہے۔ تو ہمیں شادیاں بھی اس مہینے کے اندر کرنی چاہیے اور ہم بستری کے اوپر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Welcome my YouTube channel Saifullah Muhammadi Official. Please subscribe my YouTube channel and press the bell icon for more videos. Thanks.